الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ہم نے اب تجوید کے ساتھ ساتھ اگلی جو عربی گرامر کی کلاس ہے اس کی بھی اناؤنسمنٹ کر دی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے اتوار یعنی 21 مارچ سے اس کا باقاعدہ آغاز ہوگا، اور کچھ لوگ تو یقیناً اس کے انتظار میں تھے، مجھے وہ یاد دہانی بھی کرا رہے تھے۔ میں صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ ہماری جو تجوید کی کلاس ختم ہوئی ہے تو اس کو ہم تھوڑا سٹریم لائن کر لیں، تاکہ جو قواعد ہم نے اس میں سیکھیں ان کی کچھ پریکٹس ہو جائے، تاکہ آپ اس پہ ایک دفعہ ٹریک پہ چڑھ جائیں، آپ کو ان کا جو بنیادی علم ہے اصطلاحات کا اور تلاوت میں ان کو کیسے استعمال کرنا ہے وہ کم از کم آپ اس کا آغاز کر لیں صحیح طریقے سے، تو اس کے بعد ہماری توجہ پھر ڈیوائیڈ بھی ہو جائے گی تو خیر ہے، کیونکہ شروع میں ہی ہم اگر ساتھ ہی عربی گرامر بھی شروع کر دیتے ہیں، چونکہ اس کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہے، یہ اپنا مطالبہ کرتی ہے ٹائم لینے کا، اور اگر ہم دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کرتے تو شاید میرے خیال میں مشکل ہوتا، تو اس لیے تھوڑا گیپ دیا تھا۔ اب جب کہ ہماری تجوید پریکٹس کی کچھ کلاسز ہو گئی ہیں اور جن لوگوں نے اس میں کچھ محنت کی ہے یقیناً وہ اس بات سے ایگری کریں گے کہ ان کو وہ چیزیں سمجھ میں آ گئی ہیں، یا کم از کم کافی حد تک سمجھ آ گئی ہیں۔ اگر 100% نہیں بھی آیا تو تھوڑی مزید پریکٹس سے وہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی، اور سب لوگ، کچھ لوگ قواعد میں زیادہ مضبوط ہیں اور تلاوت میں تھوڑے کمزور ہیں، کچھ لوگ تلاوت زیادہ اچھی کر رہے ہیں اور قواعد ان کو ابھی تک پورے یاد نہیں ہوئے، یعنی وہ چونکہ اصطلاحات ہیں اس میں ٹرمز ایسی ہیں کہ جو ہم اردو میں استعمال نہیں کرتے عام طور پر۔ تو میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آواز آ رہی ہے تو ہاتھ کھڑا کریں، ایک دو لوگ۔ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، مجھے لگا کہ شاید آواز نہیں جا رہی۔ اچھا ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ، بس صحیح ہے، ہاتھ نیچے کر لیں آپ لوگ۔ اچھا، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے اب انشاءاللہ آنے والے اتوار سے گرامر کی کلاس شروع کرنی ہے، اور وہ انہی دونوں دنوں میں ہوگی، سنڈے اور وینسڈے کو، اور اسی وقت ہوگی سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق عشاء کے بعد۔ فی الحال ہم 9 بجے یہاں کے اور پاکستان کے لحاظ سے 11 بجے ہوں گے، اور باقی ممالک سے اگر کوئی لوگ جوائن کریں گے تو وہ پھر اس کے حساب سے اپنا ٹائم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ کافی سوچ وچار اس پہ میں ہر دفعہ کرتا ہوں کہ ٹائم کچھ ایسا ہو جو زیادہ لوگوں کو سوٹ کرے، لیکن ظاہر ہے مجبوری یہ ہے کہ اب آن لائن کلاس میں چونکہ ڈفرینٹ ٹائم زون ہوتے ہیں، کوئی کسی جگہ پہ ہے کوئی کسی جگہ پہ ہے، تو ایسا ٹائم جو سب کو سوٹ کرے وہ نکالنا مشکل ہے، تو پھر یہی دیکھا جاتا ہے، اکثریتی رائے کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے، تو زیادہ تر لوگوں کو یہی ٹائم سوٹ کرتا ہے، خاص طور پہ سعودی عرب میں۔ ہمارے یہاں تو پھر یہی کہ ایک دفعہ نمازوں سے فارغ ہو کے جب ہم عشاء کے بعد شروع کرتے ہیں کوئی کام تو اس میں پھر کوئی انٹرپشن نہیں آتی، اور وہ یعنی مکمل یکسوئی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح پاکستان میں زیادہ تر لوگ جب سے میں نے آن لائن کلاس شروع کی تو زیادہ تعداد پاکستان سے لوگوں کی ہوتی ہے، تو میری خواہش تو ہوتی ہے کہ ان کو آسانی فراہم کرنے کے لیے کچھ ایسا ٹائم کروں کہ وہ زیادہ لیٹ نہ ہو، تاکہ کیونکہ اب ہم اگر 11 بجے پاکستان کے حساب سے شروع کرتے ہیں کلاس، جیسے آج بھی اب وہاں 11 بجنے والے ہیں، تو یہ ختم ہوتے ہوتے اگر 12 بجیں گے تو یہ ٹائم کچھ لوگوں کے لیے تو شاید مشکل نہ ہو، لیکن کچھ لوگ ایسے یقیناً ہوں گے جنہوں نے صبح ارلی اگر کام پہ جانا ہے یا اور کوئی مصروفیت ہے تو ان کے لیے پھر بیچ میں ٹائم کم بچتا ہے رات کا، لیکن وہ
बड़ी दफ़ा मैंने लास्ट ईयर भी ऑप्शंस दे के देखा था, लेकिन फिर वो अक्सरियत लोगों की यही बात कहती है कि जी नहीं ये टाइम ठीक है। खास तौर पे ये लॉकडाउन और कोरोना की वजह से लोग भी चाहते हैं कि एक ही दफ़ा सुकून से फारग होकर सारे कामों से, तो सोने से पहले ये काम कर लिया जाए। तो फिर भी अगर कोई ज्यादा तादाद ऐसे पार्टिसिपेंट्स की हुई जो जिनको ये टाइम नहीं बल्कि कोई और टाइम ज्यादा सूट करेगा, और मेरे लिए अगर वो मुमकिन हुआ तो मैं वो तब्दील करने को तैयार हूँ, मैं फ्लेक्सिबल हूँ। अच्छा, ये अब आपको मैंने मैसेज तो शेयर कर दिया है, हमारे जो 2 व्हाट्सएप के ग्रुप हैं उसमें। अब आप पे है कि आप वो तजवीद की क्लास को ज़हन में रखते हुए आप समझें अगर कि हाँ ये लोगों के लिए फ़ायदा हो सकता है, तो आपके जो जानने वाले हों, को आपके व्हाट्सएप ग्रुप हों या कोई और सोशल मीडिया का ज़रिया हो या SMS के ज़रिए, तो जिन लोगों को आप समझते हो कि हाँ वो संजीदा भी हैं और उर्दू कम से कम अच्छी जानते हैं लिखना पढ़ना, तो आप उनसे शेयर कर दीजिए, ताकि आपके ज़रिए से अगर किसी का फ़ायदा हो जाए तो आपको भी अल्लाह ताला उसका अजर देगा। और अच्छी बात है कि कुरान को सीख जाएं लोग ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ ये है कि आप थोड़ा सा ये ज़रूर देख लेंगे वाकई वो लोग इसमें टाइम दे सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ ऐसी नहीं है। आप लोगों ने तजवीद में भी देख लिया कि जिन्होंने ज्वाइन किया था खाली शुरू में मेरा ख्याल 60-70 लोग थे, फिर आखिर में हमारे पास लेकिन अच्छी तादाद रहेगी, फिर भी मेरे कुछ पिछले तजर्बे की निस्बत माशाल्लाह 30 और 40 के दरमियान ऐसे लोग थे जो एंड तक रहे। लेकिन ग्रामर थोड़ी इससे मुख्तलिफ है, उसमें आपको थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ी ज्यादा उसमें कुर्बानी देनी पड़ेगी कह रहे टाइम की, कि आप जब तक इजाफी टाइम नहीं देंगे हर क्लास के बाद फिर वो मुश्किल होगा आपको समझना। वैसे आसान है, खासतौर पे ये चूंकि बुनियादी कोर्स है, इसमें कोई ऐसी बहुत स्किल किस्म की या कोई हाईली टेक्निकल चीजें हैं ही नहीं इस कोर्स में। वो बाद की बात है, अगर हम बुनियादी कोर्स के बाद अगले कोर्स में जाएंगे तो फिर उसमें हम थोड़ी सी जो डिफिकल्ट चीजें होंगी वो उसमें शामिल कर लेंगे, वो भी कुरान को समझने की हद तक। तो फिलहाल ये बुनियादी कोर्स में ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक नया इल्म है। हम ज़ाहिर उर्दू जानते हैं, इंग्लिश भी ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन अरबी हमारे यहाँ चूंकि मकबूल नहीं है, ना बोली जाती है ना लिखी जाती है, ना ही आम लोगों में इसको समझने का सीखने का रुझान है हमारे यहाँ। तो इसलिए हमें इससे वाकफियत नहीं। कुछ अल्फाज जो उर्दू में हैं इस मुस्तामल हैं, अरबी के अल्फाज, उनसे तो हम वाकिफ हैं, लेकिन उसका कोई खास फायदा नहीं होता है। कहने का मकसद ये है कि हमें बहरहाल इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और आप ज़हनी तौर पर ये तैयार रहें कि अब हम ये कोर्स शुरू कर रहे हैं तो इसके लिए आपको टाइम निकालना है, और तजवीद की निस्बत इसमें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसको समझने के लिए। लेकिन इसका फायदा बहुत है, क्योंकि तजवीद तो सिर्फ पढ़ने में मदद देती है कि कुरान पाक में जो पढ़ने में गलतियां होती हैं हमारी वो दुरुस्त हो जाती है, लेकिन इससे जो फायदा है वो ज्यादा दूरदर्श है, वो ज्यादा फायदेमंद है। वो ये है कि जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चले कि ये क्या लिखा हुआ है, अल्लाह ताला के जो कलाम है इसका मतलब क्या है। 100% नहीं तो जितना भी हम उसको कैच कर पाए तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ जी हमने ये जो मेहनत की है उसका सिला हमें मिल रहा है। तो फिलहाल तो हमने सीखा ना कि जी अलहमदो नहीं कहना, अलहमदू कहना है, ठीक है। रब्बिल आलमीन नहीं कहना, रब्बिल आलमीन ऐसे कहना है। लेकिन फिर जो हमारा अगला मरहला है ग्रामर का, उसमें हमने ये देखना है कि अलहम्दु रब्बिल आलमीन का मतलब क्या है। तो वो हम देखेंगे कि अलहम्दु में अलिफ लाम क्या है और हम्दु क्या है, और ये इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे हुई है, और रब्बुल आलमीन क्यों नहीं है, ये रब्बिल आलमीन क्यों है। तो इस तरह से ये चीजें हमें समझ में आएंगी इंशाल्लाह जब हम ग्रामर का कोर्स करेंगे। तो उसमें ड्रॉप आउट रेट बड़ा ज्यादा होता है, जो मेरा कई साल का तजर्बा है। तो आप लोगों ने पहले दिन से ही ये ज़हन में रखना है कि इसके लिए जो मेहनत दरकार है वो हमने करनी है। तो मैं ज्यादा बातें नहीं करता, ये तो हमारी वैसे वो जो क्लास होगी बकायदा इतवार को ये बातें उसमें करनी थी, तो मैं वो आपको कहना तो ये चाह रहा था कि ये मैसेज आगे पहुंचाएं। और अब हमने ये जो तजवीद की क्लास है इसका भी अल्टरनेट करना है। जो मैंने आपसे फीडबैक लिया है उसकी बुनियाद पे ज्यादातर लोगों की राय वही है कि हम इसी इतवार और बुध के दिन ही हमारी जो ग्रामर की क्लास होगी उससे पहले
کچھ بریک دے کے تو یہ گرامر پریکٹس کی تجوید پریکٹس کی کلاس کر لیا کریں. زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ تاکہ 2 سے زیادہ دن ہمیں انگیج نہ ہونا پڑے, انہی 2 دنوں میں ہم فارغ ہو جائیں. تو ٹھیک ہے, میرے پاس تو آپشن تھی کہ میں دوسرے 2 دن جو میں نے دیے تھے, اگر وہ آپ لوگ زیادہ اس کو آپٹ کرتے تو میں وہ کر لیتا, اور اگر آپ نے یہ کیا تو میں اس کے لیے تیار ہوں. تو بس باقی ہم آتے ہیں آج کی کلاس کی طرف. یہ گرامر سے متعلق تو جو انٹروڈکشن ہے یا ضروری باتیں وہ پھر اس دن بھی ہم کر لیں گے جب ہماری کلاس شروع ہوگی. پہلا دن جو ہوگا وہ انشاءاللہ بیسیکلی انٹروڈکشن کا ہی ہوگا کورس کے بارے میں, اور تھوڑا وہ ہم اس میں ٹچ کریں گے. اس کو پہلا لیسن وہی ہے جو جیسے آپ نے تجوید میں پڑھا تھا نا, وہ الفابیٹس جو حروف الہجائیں اسی کے اوپر بیس کرتا ہے, لیکن بہرحال وہ گرامر کے حوالے سے تھوڑا ڈفرینٹ ہوگا. تو پہلا جو انٹروڈکٹری لیسن ہوگا وہ اتوار کو انشاءاللہ اسی ٹائم پہ ہوگا. تو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دعوت دیں تاکہ لوگ آئیں, اور جن کو وہ لگے کہ فائدہ مند ہے تو پھر وہ کورس کو مکمل کر کے اس سے فائدہ اٹھائیں. تو آج کی ہماری جو تجوید کی کلاس ہے اس کے لیے میں قرآن پاک کھولتا ہوں اور ہم سورہ البینہ جو ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں انشاءاللہ. میں تھوڑا سا پہلے یہ بتا دوں آپ کو کہ یہ لم پہ اظہار شفوی ہوگا, یا پہ یا مد ہے, واؤ مد ہے کفرو پہ, اور من کا اظہار ہوگا. یہ 4 حروف ہلکی میں سے ہیں, اور ہا کا ہمس ہوگا. حروف ہلکی 6 ہیں, ان میں سے ایک یہ حمزہ ہے. جی ٹھیک ہے. ہا کا ہمس ہوگا. تا پر کھڑا زبر ہے, الف مد کا بدل ہے, 2 حرکت دیں گے. ویری اسی گڈ. طرح آگے شین ساکن ہے, ہمس ہوگا مشرقین کا. را باریک پڑھیں گے, اس پہ زیر ہے, اور یا ساکن ہے, سین کے نیچے زیر ہے, یا مد ہے. یہ نون ساکن ہے, اخفا ہوگا. فا حروف اخفا میں سے ہے. ٹھیک ہے. کاف جو ہے اس پہ مشدد ہے, زور دے کر پڑھیں گے. یا ساکن ہے, یا مد بنے گی. تا کے اوپر کھڑا زبر ہے, یہ الف مد کا بدل ہے اور تشدید ہے, اس کو زور دے کر اور 2 حرکت دیں گے. ویری گڈ. بخش کی صورت میں ہاں میں تبدیل ہو جائے گا آخر میں جو تا ہے. ٹھیک ہے جی میں پڑھوں اس کو. جی ایک آیت اور کر دیں. اچھا اگر آپ ریڈی ہیں تو, نہیں تو اتنا بھی نہیں کافی ہے. جی میں نے نوٹ کیا ہوا ہے. واؤ ساکن ہے, واؤ مد بنے گی. لام پر تنوین ہے, میم مشدد ہے, اظہار شفوی ہوگا. تا ساکن ہے, ہم جی نہیں, اظہار شفوی کا تعلق جو ہے نا وہ میم ساکن سے ہے, اور میم ساکن کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ ہم نے تنوین کا قاعدہ بتانا ہے کہ یہ لام کے اوپر تنوین ہے نا. جی تنوین تو ہے. تنوین کے بعد دیکھنا ہے کہ کون سا حرف ہے, وہ ہے میم. ٹھیک ہے. اب تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ ایک ہوتا ہے, اور میم ساکن کا قاعدہ اس سے مختلف چیز ہے. میم ساکن میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کون سے حروف ہیں, اور لام اور تنوین یا نون ساکن ہو تو اس کے بعد بھی دیکھتے ہیں, لیکن یہ 2 چیزیں ڈفرنٹ ہیں. میم ساکن کے بعد اس کو ادا کرنے کے 3 مختلف طریقے ہیں, یا تو وہ اظہار ہوتا ہے, اظہار شفوی ہم کہتے ہیں, یا اخفاء شفوی کہتے ہیں, یا پھر ادغام شفوی ہوتا ہے. جی لیکن جو نون ساکن اور تنوین کے قواعد ہیں وہ ڈفرنٹ ہیں اور آپس میں ایک جیسے ہیں, نون ساکن اور تنوین. اور اس کے بعد والے حرف پہ دیکھ کے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں 4 طریقے جو اس کے مختلف پڑھنے کے. ایک اخفاء ہے, ایک اظہار ہے, ایک اقلاب ہے, ایک ادغام ہے. تو یہاں جو ہے نا یہ لام کے اوپر تنوین ہے. اب تنوین کے بعد ہم نے دیکھا کہ میم ہے. تو یہ چیز میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کافی لوگوں کو وہ ہو جاتی ہے کنفیوژن کہ جی وہ میم کا اور نون ساکن والے قواعد نا آپس میں تھوڑے مکس ہو جاتے ہیں کیونکہ نام ملتے جلتے ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کو ہم نے تھوڑا علیحدہ کرنا ہے کہ یہ اب تنوین ہے نا, نون ساکن ہوتا ہے یا تنوین,
دونوں صورتوں میں ہم نے دیکھنا ہے کہ بعد میں اگر میم ہے تو یہ ہے یومن میں سے. تو یومن جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ادغام ما گننا. یہ اخفا ہوگا؟ نہیں، یہ ہوگا ادغام ما گننا. لام کے اوپر جو تنوین ہے اس کو ہم نے میم کی آواز کے اندر مکس کر دینا ہے، ادغام کر دینا ہے. جو اخفا ہوتا ہے وہ صرف غنہ ہوتا ہے، آگے والے حرف کے اندر آواز مکس نہیں ہوتی. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد تا جو ہے وہ ساکن ہے، اس پہ ہمس ہوگا. ٹھیک ہے. واو ساکن ہے اور لام پہ پیش ہے تو واو مت بنے گی. ٹھیک ہے. تا تانیث ہے، وقت کی صورت میں ہاں میں بدل جائے گی. ٹھیک ہے. اب ایک چیز جو ہے نا، وہی جی جو پہلے آئی تھی نا لام کے رسول، ان کی تنوین آئی تھی، اسی طرح اب یہ صحفن کے اوپر بھی تنوین ہے. جی جی. اور تو اس میم کے سے بعد ملائیں گے. ہاں اس کے بعد بھی اتفاق سے وہی قاعدہ آ رہا ہے، کیونکہ اس کے بعد بھی میم ہے، وہاں بھی میم تھا، تو یہاں بھی ادغام ما گنہ ہوگا. ٹھیک ہے. چلیے جی پڑھ دیجیے اب آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من ایک منٹ تھوڑا سپیڈ کم رکھیں تاکہ ادائیگی صحیح ہو. ہر قاعدے کی جو ہم نے قاعدہ بتایا نا اس کو ادا بھی کرنا ہے. اب جیسے لم ہے نا، تو اب میم کا ہم نے کیا کہا، آپ نے بتایا نا کہ میم پہ اظہار شفی ہوگا. تو اب اظہار کب ہوگا؟ جب ہم وہاں پہ تھوڑا سا ظاہر کریں گے. لم یکن الذین، اب زال کے بعد یا مد ہے نا، تو اس کے دو حرکت ہم نے بتائی ہیں، تو پڑھتے ہوئے بھی وہ آنی چاہیے. جی تو تھوڑا سا رک کے پڑھیں. لم پہ رکنا ہے. لم یکن الذین، نہیں کل لذینہ نہیں ہے، یہ ہے لم یکن الذین. جی لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفقین حتی. اب یہاں جو ہے نا، یہاں جو میم کے بعد نون ساکن ہے من کا، تو یہاں پہ اخفا ہے، تو اس کا اخفا کیسے ہوگا؟ منفقین. منفقین حتی تأتیہم البینہ. حتی تأتیہم البینہ. تأتیہم البینہ. صحیح ہے. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. صحیح ہے جی، ویری گڈ. چلیے ٹھیک ہے جی. آپ کے بعد اب میں دیکھتا ہوں کون ہے جی. اس کے بعد جی سعید صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سعید صاحب. جزاک اللہ سر. میں اس کو پہلے رولز بتاتا ہوں اس کے قاعدے، پھر انشاءاللہ. جی جی. یہ فی ہاں میں فی یا مد ہے، ہاں جی الف مد ہے. کتب قیمہ میں نون تنوین کے بعد قاف آ رہا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پہ غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا. ٹھیک ہے. یہ تا مربوطہ پہ یہ ختم ہو رہی ہے آیت، تو اس کو قیمہ میں بدل دیں گے، ہاں میں بدل دیں گے. ٹھیک ہے. وما میں الف مد ہے. تفرق الذین، را پہ شد بھی ہے اور کھڑی زبر ہے، موٹا پڑھیں گے. قاف بھی موٹا پڑھیں گے. زینا میں زی یا مد ہے. او تل کتاب، او واو مد ہے. تل کتابہ، کتابہ میں الف کھڑی تا کے اوپر کھڑی زبر ہے جو کہ الف مد کے برابر ہے، دو حرکت لمبا کریں گے. الا میں الف مد ہے. میم کا یہاں پہ نون ساکن کا آ رہا ہے، اخلاب آ رہا ہے. اس کے بعد حروف با ہے تو یہ نون میم میں بدل جائے گا، تو غنہ بھی ہوگا، غنہ کے ساتھ اس کو پڑھیں گے. اس کو حرف کہتے ہیں، حروف جمع ہے، تو یہ با ہے نا، تو ہم کہیں گے کہ حرف با ہے. جی ٹھیک ٹھیک ہے. با میں عین پہ چونکہ جزم ہے تو اس کو تحقیق سے پڑھیں گے. ما میں الف مد ہے. جاعت میں یہ جا پہ الف مد ہے اور حمزہ اسی کلمے میں
تو یہ مد واجب یہاں پہ کریں گے، 4 سے 6 حرکت لمبا کریں گے اس کو. تا ساکن ہے، حروف اخفا میں سوری اس میں سے ہے، ہمس میں سے ہے تو ہمس کریں گے. ہوم البینہ، تو یہاں پہ بھی تا مربوطہ پہ ختم ہو رہا ہے تو اس کو بینہ بھی ہاں میں بدل جائے گی، وقف یہاں پہ ہوگا. آگے وہ اچھا میں چھوٹی سی وضاحت کر دوں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ تا جو ہے وہ وقف کی صورت میں ہاں میں بدل جائے گی، تو یہ آواز کے لحاظ سے بدلے گی، ویسے تا ہی رہے گی، کیونکہ ہاں ڈفرنٹ چیز ہے، تا ڈفرنٹ چیز ہے. تو وہ صرف ادائیگی کے لحاظ سے ہے کہ پڑھنے میں آواز جو ہے نا وہ ہاں جیسی آئے گی، ادروائز یہ رہے گی تا ہی، ورنہ تو وہ ظاہر لفظ بدل جائے گا، کچھ ڈفرنٹ بن جائے گا اگر ہم تا کو ہٹا کے ہاں بند کر دیں. تو ہم جو ہے نا صحیح، میں اس کو جی میں سمجھ گیا ہوں. میں نے اس میں سوری آپ اپنی بات مکمل کریں. ہاں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ جی تا ہاں میں بدل جائے گی، اس کی بجائے کہنا چاہیے کہ تا کی آواز ہاں میں بدل جائے گی. جی انشاءاللہ، جزاک اللہ. ٹھیک ہو گیا، میرا وہی مطلب تھا لیکن میں ایکسپلین واضح نہیں کر سکا. جزاک اللہ. نہیں ٹھیک ہے، آپ صحیح بتا رہے ہیں. چلیے آگے. جی وما امرو، اس میں الف مد ہے جو کہ شرط مد ہے، اور اگلے کلمے میں سبب مد میں حمزہ آ رہی ہے تو یہاں پہ مد جائز ہوگا. امرو میں بھی ایسے ہی ہے، یہاں پہ واو مد آ رہا ہے اور اگلے کلمے میں حمزہ آ رہی ہے تو یہاں بھی مد جائز ہوگا، جس کو 4 سے 6 حرکت دیں گے، لمبا کریں گے. الا میں الف مد آ رہا ہے، لیعبدو میں واو مد آ رہا ہے، سوری واو مد نہیں ہے، لیعبد اللہ پڑھیں گے تو اللہ کے لام جلالہ کو موٹا پڑھیں گے، یہاں پہ واو مد نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. مخلصین لہ الدین، یہاں پہ یا مد بن رہا ہے، سی پہ یا مد بن رہا ہے. لہ الدین، خا کو موٹا پڑھیں گے یہاں پہ، چونکہ یہ ہے بھی اس میں سے ہے، حروف ہمس میں سے ہے تو اس پہ ہمس ہوگا. ٹھیک ہے. تو لاہ الدین میں دا کو تحقیق سے پڑھیں گے اور وہ یا مد بھی بن رہا ہے. یہ سی میں بھی مخلصی میں بھی یا مد بن رہا ہے، یہاں پہ اس لاہ الدین میں بھی یا مد بن رہا ہے. اور یہاں پہ لاہ الدین اگر روکیں گے تو دین کر دیں گے اس کو، اور یہ یہاں پہ مد عارض بن جائے گا، اور ملانے کی صورت میں دین حنفاء ویقیموا الصلاۃ. تو حنفاء میں بھی یہ آ رہی ہے، الف مد آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی حمزہ بھی ہے تو یہ مد واجب بنے گا یہاں پہ، جس کو 4 سے 6 حرکت لمبا کر کے پڑھیں گے. وہ یوکی میں یا مد آ رہا ہے. مصلاۃ میں صاد پہ چونکہ حروف مستعلیہ میں سے موٹا پڑھیں گے. لام پہ کھڑی زبر ہے جو الف مد کے برابر ہے تو 2 حرکت لمبا کریں گے. صلاۃ ویؤتوا الزکوٰۃ، تو یہاں پہ زکوٰۃ میں قاف پہ کھڑی زبر ہے جو کہ بدل الف مد ہے، اس کو 2 حرکت لمبا کریں گے. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، زال پہ بھی کھڑی زبر ہے جس کو 2 حرکت لمبا کریں گے. دین میں یا مد آ رہی ہے، یہاں پہ 2 حرکت اس کو لمبا کریں گے. قیمہ، تو یہاں پہ بھی جو قیمہ کا تا ہے اس کو پڑھنے میں اس کو ہاں میں بدل دیں گے، ہاں پڑھیں گے. چلیے جی آپ یہاں تک آپ پڑھ دیجیے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب. اچھا نہیں سعید صاحب، میں نے کہا ہے کہ آپ یہاں پہ رک جائیں، آپ بس یہاں تک تلاوت کر دیں. لفظ جو ہے ہلکی میں سے، میرا خیال ہے میری آواز نہیں جا رہی آپ تک. سعید صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ باقی لوگوں تک آواز آ رہی ہے میری؟
عتیق صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ وہ سعید صاحب جی اب آئی ڈونٹ نو میرا نیٹ ختم ہوا ہے یا آپ کا کچھ؟ نہیں، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی، آپ یہاں سے وہ نا ہو گئے تھے. جی سعید صاحب کھولیے مائک. السلام علیکم. جی سر. وعلیکم. ہاں نہیں، وہ آپ میرا ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے. اچھا، مجھے یہ تھا کہ شاید آپ کی طرف سے ہوا ہے. اوکے اوکے، سوری. اچھا چلیے، اب آپ نا بس تلاوت کر دیجئے جتنا آپ نے بتایا. جی ٹھیک ہو گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیہا کتب قیمہ قیمہ جزاک اللہ. فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق اللہ العظیم. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو آخر میں آپ نے آیت پڑھی ہے نا، اس میں آواز کا تھوڑا وہ اوور دا انٹرنیٹ بعض کا ایشو بھی ہوتا ہے کہ دوسرا بندہ صحیح نہیں سن پاتا. تو مجھے یوں لگا جیسے آپ نے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ پہ وقف کیا اور اس کے بعد آگے پڑھا. اچھا میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، شاید میں نے ایسے کیا ہو. نہیں، لیکن کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ نے کیا ہے تو بس اس کا طریقہ پھر یہ ہے کہ اگر کریں گے وقت تو پھر ہم نے پڑھنا ہے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، یعنی جیسے رکتے ہیں نا تو تا کی آواز ہا والی آواز ہوتی ہے. تو یہاں پہ اگر رکنا پڑے، اگر ویسے تو یہاں وقف نہیں ہے لیکن اگر رکنا پڑے اپنی وجہ سے تو پھر ہم نے پڑھنا ہے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور پھر دوبارہ سے پڑھنا ہے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. ٹھیک جی، میں نے اسٹاپ کیا تھا، وقف کیا تھا والصلاة پہ نا، وقف کیا تھا. بالکل صحیح کیا جی. ٹھیک ہو گیا. پھر دوبارہ پیچھے سے ملا کے پڑھنا ہے. ہاں، اگر جو جہاں بھی رکے نا بیچ میں اگر وقف نہیں ہو تو یہ ایک سٹینڈرڈ رول ہے کہ جہاں بھی اگر آیت کے بیچ میں رکنا پڑے کسی وجہ سے، ویسے وہاں وقف نہیں ہے تو پھر اس لفظ پہ جس پہ رک رہے ہیں اس کے آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں اور پھر پیچھے سے ملا کے پڑھتے ہیں. یہ ایک سٹینڈرڈ رول ہے. جی ٹھیک ہو، جزاک اللہ. ٹھیک ہو گیا. میں چلیے اس کو پڑھ دوں دوبارہ. پڑھ دیں. حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ. اچھا جی، آپ کے بعد ہیں جی اشفاق صاحب. جی اشفاق صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی، ان نون مشدد ہے، ذرا زور دے کر پڑھیں گے. اس کے بعد لام مشدد ہے، زین میں یا مد ہے، اور پھر کفرو میں واو مد ہے. من الاہل نون ساکن کے بعد حرف حلقی ہے تو یہ نون ظاہر ہے، اظہار ہے. ٹھیک ہے. اہل کتاب، یہاں بھی الکتاب میں لام ساکن کے بعد کیاف ہے. یہ تو کیف کہ یہ لام کا اس کا یہ اس میں ہے حرف قمری میں، اس کا بھی اظہار ہوگا. تا کے اوپر کھڑی زبر ہے. اچھا نہیں، جو ہے نا وہ آپ اشفاق صاحب جو بتا رہے ہیں نا وہ ذہن میں آپ کے تو ٹھیک ہوگا جو آپ بتا رہے ہیں اس کے حساب سے، لیکن جو اس کی جو صحیح اصطلاحات ہیں نا جو نام ہے ہم نے اس حساب سے اگر بتائیں گے نا
تو زیادہ بہتر ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ جو اہلی ہے نا ہا یہ حرف ہمس ہے. جی ہاں ٹھیک ہے. باقی اس کے بعد اگر آپ نے یہاں کچھ بتانا ہے تو اس میں صرف یہ ہے کہ جی یہ والا جو الف ہے یہ حمزۃ الوصل ہے تو اس لیے یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا. آگے آپ بتائیے تا کے اوپر جو کھڑا زبر ہے 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ شین ساکن ہے والمشرکین شین یہ حرف ہمس ہے اس پر ہمس ہوگا. را کے نیچے زیر ہے اس کو باریک پڑھیں گے. کین میں یا مد ہے اور آگے فی میں یا مد ہے. نون کے ساتھ الف مد ہے تو اس کو تھوڑا 2 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے. را کے نیچے زیر ہے باریک پڑھیں گے. جہنم نون مشدد ہے اس کو ذرا زور سے پڑھیں گے. اور پھر ہا پر کھڑا زبر ہے اس کو 2 حرکات کے برابر. دین میں پھر وہی یا مد ہے. فی بھی یا مد ہے اور ہا کے آخر میں الف مد ہے لیکن ساکن کریں گے تو پھر ایک اس میں ہا رہے ساکن ہو جائے گا تو فی ہا ہو جائے گا. نہیں یہ ساکن ہو کے جو آگے الف ہے نا اس کی تو ویسے کوئی علامت نہیں نا. تو یہ ساکن ہونے کی صورت میں بھی یہ الف مادی رہے گا. فی ہا اس کو پڑھیں گے. ہاں ہا کو ساکن نہیں ہم نے کرنا کیونکہ آخری حرف ساکن کرنا ہوتا ہے نا. تو آخری تو ویسے ہی وہ خالی ہے اس پہ تو کوئی علامت ہے ہی نہیں. تو لہذا یہاں رکیں گے تو پھر بھی الف مد ہوگی. الف مد ہی ہوگا تو اس کا مطلب یا مد کے بعد ہا اس کو نہیں اس پہ کچھ نہیں ہے. نہیں ہم یہ کہیں گے نا کہ فا کے بعد یا مد ہے اور ہا کے بعد الف مد ہے. دونوں کو 2 حرکت کھینچ کے پڑھیں گے. فی ہا ٹھیک ہے. ٹھیک. چلیے آگے. اولا کا لم پر کھڑا زبر ہے 2 حرکات کے برابر کے ساتھ حمزہ زیر ہے تو یہ مد واجب بن جائے گی چونکہ ایک ہی حرف میں ہے. ایک ہی لفظ میں ہم میم کے بعد یہ ایک ہی لفظ میں ہے جی. ہم شرع میم ساکن کے بعد حرف اخفا ہے اخفا شفوی ہے تو یہ میم کو اس میں اخفا کریں گے. رام شدد ہے نہیں اخفا شفوی کیسے کریں گے؟ دمہ اخفا کیوں ہے؟ اظہار شفوی ہے. اظہار کریں گے اس کا ہم میم کا اظہار کریں گے. یہ نا کوئی اظہار کریں گے. یہ وہی بات ہے جو شروع میں بھی ہوئی تھی نا. میں نے جیسے بتایا تھا کہ میم ساکن میں کے جو قواعد ہیں نا اور نون ساکن اور تنوین کے یہ دونوں آپس میں بعض کا نا وہ مکس لگتا ہے کہ ایک جیسی چیز ہے. تو وہ ہم نے ذرا ذہن میں علیحدہ علیحدہ رکھنا ہے خانہ کہ میم ساکن کے قواعد الگ ہیں اور نون ساکن اور تنوین کے الگ ہیں. تو یہاں پہ شین جو ہے نا وہ حرف اخفا میں نہیں ہے بلکہ میم ساکن کے حساب سے شین جو ہے وہ حروف اظہار میں ہے. جی ہاں جی. کیونکہ میم ساکن کا بڑا آسان ہے. اس کو اگر یاد رکھ لینا تو باقی وہ پھر علیحدہ یاد رکھیں گے. میم ساکن کے بعد اگر ہو میم متحرک یا با متحرک ہاں تو بس میم متحرک ہو تو ادغام شفوی. با متحرک ہو تو اخفاء شفوی اور باقی 26 حروف میں سے کوئی بھی تو وہ اظہار شفوی. چلیے جی آگے. رام شدد ہے اور اوپر دمہ ہے پیش ہے تو اس کو زور دے کر موٹا پڑیں گے. ٹھیک ہے. اور آگے اس کو ملا کر حمزہ وصل ہے تو لام کے ساتھ اور یہ لام ساکن ہے اس کے بعد حرف کمری ہے اس کا اظہار ہوگا اور پھر را کے نیچے زیر ہے یہ باریک پڑیں گے اور یا مشدد ہے اور تا کو جب تا تنوین کو ساکن کریں گے تو ری یا الف کا مد کی آواز آئے گی. ہا کی آواز. سر یہ سنگل حرکت میں بھی ہا کی آواز آئے گی یا الف کی آواز آئے گی؟ نہیں ہا کی آواز آئے گی. شر البری ہاں شر البریہ شر البریہ ٹھیک. بریہ ہا کی آواز آئے گی. یہ سنگل حرکت ہو تب بھی ہا کی آئے گی اور تنوین ہو تو اس کو بھی جب سنگل حرکت
گے تو پھر بھی ہا کی آئے گی. بالکل بالکل. یہ جو تا ہے نا وہ کسی حالت میں بھی ہو نا، اس کی علامت جو بھی ہو، جب ہم اس کو ساکن کر دیں گے تو پھر اس کی آواز ہا کی آواز میں بدل جائے گی. ہاں تو خالی ہا ہو تو وہ الف کی آواز آئے گی. نہیں، ہا کی آواز کبھی الف میں نہیں آئے گی. کہاں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی جیسے مثلا کسی حرف کے آخر میں اگر وہ ہا پہ ساکن ہوتا ہے تو پھر اس کا وہ نہیں آتا. مجھے پڑھا تھا میں نے ذہن میں تو کچھ اس طرح کا آ رہا ہے جب جو وقف کے قواعد ہیں اس میں کہ الف کی آواز آتی ہے اور یہ تے تانین میں ہا کی آواز آئے گی. نہیں نہیں، الف کی آواز میں نہیں بدلتی ہا. جیسے ابھی آپ نے پیچھے دیکھا نا اسی آیت میں فی ہا، یہ تو نہیں آپ کہہ رہے کہ ہا کے بعد الف ہے؟ جی ٹھیک، وہ تو اس میں تو الف نظر آ رہا ہے نا، تو ہا کی آواز کو ہم نے لمبا کرنا. جی سر اس میں نظر آ رہا ہے. جی چلیے اب آپ پڑھ دیجئے جی ان دونوں آیات کو، بلکہ ایک ہی آیت ہے. جی ایک ہی آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا. اچھا اس میں دیکھیے آپ نے سٹارٹ لیا نا، تو یہ اب نون مشدد ہے، اس کو زور دے کے غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے. تو اس کو پڑھنا ہے ان الذین. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی النار جہنم خالدین. فی کو لمبا کریں، فی نار جہنم. فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ. شر البریہ. شر البریہ ٹھیک ہے جی، بریہ بریہ. یا ٹھیک ہے سر، ٹھیک، شکریہ سر بہت. کوئی بات نہیں جی. ٹھیک ہے جی اشفاق صاحب آپ کا حصہ ہو گیا. اس کے بعد ہمارے پاس ہیں جی عتیق صاحب. عتیق صاحب ریڈی ہیں؟ جی عتیق صاحب بولیے. آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کا مائک تو اوپن ہو گیا. عتیق صاحب بولیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی 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 اچھا میں پڑھوں؟ ہاں جی پڑھیے. کہاں سے پڑھنا ہے؟ ان یہی الذین سے. ہاں جی ان الذین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا پہلے قواعد بتا دوں. جی ان جی الذین، نون مشدد ہے زور دے کے پڑھیں گے، لام بھی مشدد ہے زور دے کے پڑھیں گے. ان الذین یا مدہ آ گیا. زینا ٹھیک ہے. آمنو پہ سر کھڑا زبر ہے تو مدہ بنے گا، دو حرکت سے پڑھیں گے. آمنو میں واو مدہ ہے. آمنو و عاملوا الصالحات. آمنو کے بعد پھر جو ہے عاملو میں واو مدہ ہے. صالحات نہیں تو یہاں پہ واو مدہ نہیں ہے، یہ چونکہ ہم نے ملا کے پڑھنا ہے نا، تو آگے حمزۃ الوصل ہے تو یہ اچھا لام کو ہم نے صاد میں ملا دینا ہے. جی واو کو صاد میں ملا ہے. عاملوا الصالحات، ہاں یہ ہو جائے گا. صاد کو مشدد ہے تو زور دے کے پڑھیں گے اور کھڑا زبر بھی. صالحات پہ بھی کھڑا زبر ہے، دو حرکت سے پڑھیں گے. صالحاتی اس کو ملا کے پڑھیں گے تو پھر اولائکا میں جو ہے واو مدہ بھی ہے اور لام پہ بھی جو ہے الف مدہ ہے اور مد واجب بھی آ گئی ہے. مد ہاں واجب بھی. اچھا ٹھیک ہے. مد واجب تو آپ نے صحیح بتائی ہے عتیق صاحب، لیکن یہ جو اس سے پیچھے جو واو نظر آ رہی ہے نا وہ واو مد نہیں ہے. اچھا آپ سب لوگ توجہ دیں.
ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ ویسے بھی ہمارے ہاں جو قرآن پاک چھپتے ہیں نا، جیسے یہ والا جو میں نے شیئر کیا ہوا ہے، تو اس میں ہماری آسانی کے لیے انہوں نے ویسے ہی جو واو کے اوپر نا جزم کا نشان نہیں ہوتا جہاں پہ واو مد نہیں کرنی. اب جیسے یہ تھا نا یہ والا عاملو، اگر تو یہ الگ ہو یہ لفظ، تو پھر تو واقعی اس میں واو مد ہوگی، عاملو پڑھیں گے. لیکن اب چونکہ ہم نے آیت کا حصہ ہے نا تو آگے ملا کے پڑھنا ہے، تو اس لیے انہوں نے واو کے اوپر یہاں پہ کوئی سکون کی علامت بھی نہیں ڈالی. اسی طرح اولائکہ میں دیکھ لیجئے واو خالی ہے، تو جہاں پہ واو کے اوپر سکون کی علامت ہو نا، جزم کی علامت، تو وہاں پہ پھر دیکھنا ہے کہ یہ واو مد بن رہی ہے یا نہیں. لیکن جہاں پہ واو خالی ہے وہ پھر نہیں پڑھی جاتی. تو جیسے یہ ہے نا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اسی طرح اولائکہ نہیں پڑھنا اس کو، تو یہ واو مد نہیں ہے. چلیے آگے. اچھا، اولائکہ ہم الخیر البریہ، ہم ہے یہ ہم خیر، ہم خیر البریہ، یہ جو میم ساکن ہے، میم ساکن ہے جو یہ کیا ہے، یہ اظہار ہے یا اخفا ہے یا ادغام ہے؟ میم ساکن کے بعد خا ہے نا؟ ہاں خا ہے، ہاں خا، تو یہ میم کا اظہار ہوگا، ہم خیر البریہ. ٹھیک ہے. اور میم کا یہ اظہار ہوگا خیر، یا ساکن جو ہے، یا ساکن تو یا مدہ بن گئی، پیچھے زبر ہے، زبر نہیں بنے گی، نہیں بنے گی، خیر نہیں بنے، تو یہ کیا بنے مدہ گی؟ نہیں ہے، خیر البریہ، تو نہیں باب زبر ہے. سنیے عتیق صاحب بات سنیں، خی میں جو یا ہے یہ یا مد تو نہیں ہے، لیکن یہ یا لین ہے. یا لین، اچھا کیونکہ اگر جی زیر ہے یا پیچھے لین تو پھر ہوگی. یا مد ہوگی، اور اگر زبر ہے تو پھر یا لین بنے گی. چلیے آگے. ہاں یا لین بھول گیا تھا، جی سر. پھر کوئی خیر بات نہیں. البریہ، تو را کے نیچے زیر ہے تو را باریک پڑھتے ہوئے یا مدہ بن جائے گی، اور یا پہ تشدید بھی ہے نہیں تو زور دے کے پڑھیں گے. یا مدہ نہیں کہیں اس کو، یہ یا ساکن تو نہیں ہے نا؟ یا ساکن، تو سر یا کے اوپر تو تشدید بھی ہے اور یا سے پہلے زیر بھی آ رہی، تو یہ یا مدہ نہیں بنے گی. نہیں یا مد کے لیے تو یا ساکن ہونا ضروری ہے نا، یہ یا ساکن تو ہے ہی نہیں. ہاں لیکن یہ ساکن نہیں ہے، سوری، ہاں ساکن ہے. خیر تو البریہ، یہ بس ویسے زور دے کے پڑھیں گے اس کو. اور یہ آخر زور میں دے جو کے پڑھیں گے. تا ہے تو اس کی آخر، وہ کسرہ ختم ہو جائے گی، خیر البریہ پڑھیں. ہاں جی آگے چلیے اب آپ اس کو جزا. پڑھ دیجیے آیت کو. اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم الخیر البریہ. اچھا، آپ نے ہم کو جو ہے نا میم کو زبر دے دی ہے، میم ساکن ہے. اولئک ہم خیر البریہ. جی، اولئک هم خیر البریہ. ٹھیک ہے جی، چلیے صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اچھا، آپ کے بعد حمزہ فرید صاحب ہیں. جی حمزہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کوئی نئے پارٹیسپینٹ ہیں یا نام بدل کے آئے ہیں؟ نہیں وہ میرا نام فرید احمد ہے. وہ یہ میرے بیٹے کی اس سے لاگ ان ہوئے ہوئی نا، تو اس لیے وہ نام آ رہا ہے. ٹھیک ہے چلیے آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن. یہ حمزہ نون کے نون مشدد ہوگا؟ نہیں، اب آپ آگے بڑھے نا، یہ لائن تو ہو گئی. اچھا یہ لائن ہو گئی. جیم کے اوپر زبر ہے تو یہ زا کے اوپر بھی. اچھا ایک منٹ، فرید صاحب آپ جی کے محل ریگولر پارٹیسپینٹ نہیں رہے ہیں، شاید مصروف رہے ہیں، تو آپ آتے نہیں رہے، میں نے زیادہ دیکھا نہیں آپ کو کلاس میں. تو آپ کو قواعد اگر بتانے میں آسانی ہے تو پھر تو آپ بتائیے، ورنہ آپ ویسے پڑھ دیں. ہاں مجھے تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے، بیچ میں کچھ کلاسیں مس ہو گئی ہیں. ہاں تو آپ نا ایسا کیجیے نا کہ اگلی کلاس جب آپ ہوگی نا تو میں وہ جب میسج بھیجتا ہوں تو اس میں لکھتا ہوں نا کون سی سورہ ہے، تو آپ کوشش کیا کریں اگر ٹائم مل جائے نا تو اس کو تھوڑا سا پہلے کو قواعد کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ اگر ہم ابھی ہر قاعدے کو میں دوبارہ سے ایکسپلین کروں گا نا تو پھر ٹائم بہت لگ جائے گا. ٹھیک ہے،
تو آپ اس کو ویسے پڑھ دیں. بسم اللہ الرحمن جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم وردوا عنہ ذالک وردو عنہ، بلکہ یہاں رکیں گے تو پھر ہا بھی ساکن ہو جائے گی. وردو ان ذالک لمن خشی ربہ. ٹھیک ہے، چلیے جی آپ کا حصہ ہو گیا. مسٹیک اور تو نہیں ہوئی نا، بس یہی مسٹیک ہوئی ہے نا؟ ہاں نہیں، آپ نے پڑھا اچھا ہے اس میں، یعنی بہت کم مسٹیک کی ہے، لیکن جو قواعد ہے نا ان کی بھی کوشش کریں کہ آپ کو یاد ہو جائیں. انشاءاللہ اگلی کلاس میں کوشش کروں گا کہ جو ہے نا. انشاءاللہ. اچھا جی، ٹھیک ہے جی. اور اب ویسے تو ہماری سورہ پوری ہوگی، لیکن آخری جو آیت ہے اس کے قواعد نہیں ہوئے، تو کون صاحب ہوں گے جو اس کے قواعد بتائیں گے؟ جی عرفان صاحب، عرفان خان، آپ بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ جزاؤہم میں شرط مد پہلے شرط مد آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی اسی میں سبب مد بھی آ رہا ہے، تو یہاں پر مد واجب ہوگا. ٹھیک ہے. پھر میم ساکن کے بعد عین آ رہا ہے تو اس کا اظہار ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد نون ساکن کے بعد دال آ رہا ہے تو اس کا اخفا ہوگا. ٹھیک ہے. پھر ربہم با مشدد ہے تو اس کو تھوڑا زور دے کر پڑھیں گے. اور پھر میم ساکن کے بعد جیم آ رہا ہے تو اس کو بھی اس کا بھی اظہار ہوگا اس کا بھی. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ہے نا میم ساکن کا جب ہم قاعدہ بتاتے ہیں نا تو کوشش کیا کریں ساتھ نا شفوی کا لفظ لگا دیا کریں. کیوں؟ تاکہ وہ نون ساکن کا جو قاعدہ ہے نا اس سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جائے، کیونکہ اس میں بھی ہم اظہار، اخفا اور ادغام کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا. تو جب میم ساکن کا ہو تو ہم نے کہنا ہے کہ یہاں پہ اظہار شفوی ہے یا اخفاء شفوی ہے یا ادغام شفوی ہے. ٹھیک ہے جی سر. چلیے. پھر جنات نون پہ کڑی زبر بھی ہے اور مشدد بھی ہے تو تھوڑا زور دے کر پڑھیں گے اور 2 حرکت جتنا لمبا پڑھیں گے. ویری گڈ. عدن دال حروف ہمس میں سے ہے تو اس کو نہیں، قطب جد میں ہے. ہاں تو قلقلہ یہ صغرا ہوگا یہاں پہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد تنوین کے بعد تا آ رہا ہے تو عدن اخفا ہوگا اس کا بھی. ہاں اخفا ہوگا. ٹھیک ہے. تجری پھر یہ یا مد ہے اس سے پہلے جیم حروف ہمس میں سے ہے. نہیں، یہ قطب جد میں ہے. یہ بھی قطب جد میں سے تو اس کا بھی قلقلہ صغرا ہوگا. ٹھیک ہے. پھر نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے تو اس کا بھی اخفا ہوگا. پھر تحتہا میں ہا کے بعد الف مد آ رہا ہے، اس کو 2 حرکت جتنا پڑھیں گے لمبا. لیکن یہ جو ہا ساکن ہے پہلی تا کے بعد یہ حروف ہمس میں سے ہے. حروف ہمس یہاں پہ ہمس ہوگا. ٹھیک ہے. اب آگے بتائیے. اس کے بعد الانہار میں الف مد کے بعد الف مد ہے تو 2 حرکت جتنا لمبا پڑھیں گے. اور پھر نون ساکن نہیں ہے. کون سا الف؟ تحت الانہار
نہیں اس میں الف مد نہیں ہے، الف پر زبر ہے جی سر، اگر الف تو ہی ہے نا سر، یہ الف ہے لیکن وہ الف کے نہیں ہے بلکہ حمزہ ہے، کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے تو یہاں پہ الف مد نہیں ہوگا۔ جی جی سر، پھر نون ساکن کے بعد ہاں آ رہا ہے تو اس کا بھی اخفا ہوگا؟ نہیں، ہاں کس میں ہے؟ ہاں تو حروف ہلکی میں آتا ہے جی سر، اظہار ہوگا اس کا پھر، ہاں اظہار ہوگا، ٹھیک ہے آگے پھر خا پر کڑی زبر ہے تو 2 حرکت جتنا پڑتے ہیں، ٹھیک پھر ہے اس کے بعد یا مد آ رہا ہے، صحیح ہے، پھر فیہا میں پھر یا مد ہے پہلے، ٹھیک ہے پھر اس کے بعد شرط مد ہے، اور اس کے بعد دوسرے کلمے میں سبب مد ہے، ٹھیک ہے، مد جائز ہو جائے گا۔ مد جائز ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اب پھر اب یہاں پر اگر وقف کریں گے تو ابدا ہو جائے گا، تنوین گر جائے گی اس کی، ہاں تنوین گر جائے گی اور الف مد سے پڑھا جائے گا دا۔ جی سر، پھر اس کے اچھا بعد ٹھیک ہے، آپ نا یہیں تک پڑھ دیں۔ جی سر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اچھا اس میں نا آپ نے جو مد ہے یا جہاں پہ اخفا ہے یا جہاں پہ میم کا اظہار ہے وہ پڑھنے میں اتنی چیزیں آئی نہیں ہیں، ذرا ان چیزوں پہ غور کر کے اس کو دوبارہ پڑھیں۔ اصل میں سر ان کو اگر پڑھتے وقت ساتھ ساتھ میں وہ بھی ذہن میں اگر دھیانی کرنی پڑے تو پھر بہت مشکل سا ہو جاتا ہے، اس لیے ہاں نہیں لیکن یہی تو ہم نے کرنا ہے نا، اسی مشکل کو تو آسان بنانا ہے، ورنہ تو اگر اس کو مشکل سمجھتے رہیں گے تو پھر دیکھیں نا بات یہ ہے نا کہ قواعد اگر آپ کو بتانے آ جائیں اچھی بات ہے، اور تلاوت اگر کرنی اچھی آ جائے تو اچھی بات ہے، لیکن یہ دونوں کو اکٹھا لے کے چلنا ہے۔ اگر ایک چیز میں ہم مضبوط ہوں گے دوسری میں کمزور ہوں گے تو پھر وہ ہمارا ٹارگٹ اچیو نہیں نہ ہوگا۔ تو آپ نے جب قواعد بتا دیے تو اب پڑھتے ہوئے اگر ان قواعد کو اس کے اوپر اپلائی نہیں کریں گے تو پھر تو فائدہ نہیں ہے نا، جی سر، کیونکہ یہ قواعد جو ہے نا جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ نے کہیں جانا ہے تو اصل مقصد تو وہاں پہنچنا ہے، اس کے لیے آپ پیدل جائیں یا سائیکل پہ جائیں یا گاڑی پہ جائیں، وہ تو ایک ذریعہ ہے وہاں پہنچنے کا۔ تو آپ اگر رستے میں گاڑی چلاتے ہوئے گاڑی اچھی صحیح چلائیں گے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اصل مقصد وہاں پہنچنا ہے، اگر وہاں پہنچے نہیں تو پھر وہ گاڑی اچھی چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ وہاں پہنچنے سے پہلے گاڑی صحیح نہیں چلا رہے اور بیچ میں کہیں خدا نخواستہ مسئلہ ہو گیا تو پھر بھی صحیح نہیں ہے۔ تو ہم نے دونوں چیزوں کو کرنا ہے نا، یہ ایک طرح سے ہمارے جو قواعد ہیں یہ ایک ٹارگٹ کے تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، تو یہ بھی ہم نے صحیح کرنا ہے، ذریعے کا استعمال بھی صحیح کرنا ہے، اور پھر جو اصل ٹارگٹ ہے قرآن پاک کو صحیح پڑھنا ہے۔ تو آپ ماشاءاللہ اچھا پڑھ رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کیونکہ آپ نے خود ایسی بات کہی نا تو میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں، ادروائز آپ ماشاءاللہ اچھا پڑھ رہے ہیں، لیکن اس میں جو تھوڑی بہت کمی ہے اس کو بھی دور کریں گے تو اچھی بات ہے۔ جی سر، تو یا میں اس کو پڑھ دیتا ہوں، آپ سنیں اور پھر پڑھیے، میرے بعد پڑھیے۔ ایک مرتبہ دوبارہ میں ٹرائی کر لیتا ہوں سر، پھر آپ اس میں اگر غلطی ہو تو چلیں ٹھیک ہے کریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاؤہم، یہ دیکھیے نا ہم آپ نے اظہار ہے بتایا کہ یہاں اظہار ہے لیکن آپ اس کا اخفا کر رہے ہیں۔ جی، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ ہاں ٹھیک ہے، پہلے سے بہت بہتر ہے۔ اچھا اس میں ایک اور بھی ایشو ہوتا ہے بعض اوقات نا، یہ چونکہ وہ جملہ لمبا ہے نا تو آپ اس کا یہ بھی طریقہ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ سانس اتنی اجازت نہیں نا دے رہی، یہ سب کے لیے میں کہہ رہا ہوں سارے غور سے سننے کے، اگر جیسے یہ جملہ لمبا ہے نا بیچ میں وقف نہیں ہے، وقف کی علامت کوئی نہیں ہے، تو آپ اگر بیچ میں سمجھیں کہ جی میری سانس اتنی زیادہ لمبی نہیں ہے تو آپ آدھا پڑھ کے وہاں رک جائیں اور پھر بس ایک لفظ پیچھے والا ملا کے دوبارہ سے پڑھ لیں تو اس سے آپ کو آسانی لگے گی، ٹھیک ہے نا۔ جیسے میں فرض کیا پڑھوں جزاؤہم عند
ربهم جنات. اب یہاں میں رک گیا, تا کو میں نے ساکن کر دیا اور اس کا ہمس بھی کر دیا. اب میں دوبارہ کیسے پڑھوں گا؟ جنات عدن تجری من تحتها الانہار. اب یہاں میں نے پھر روک دیا اور را کو ساکن کر دیا. اب میں کیا پڑھوں گا؟ من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. تو یہ 3 حصوں میں نے پڑھی آیت, لیکن اس سے کیا مدد ملی کہ میری جو ادائیگی ہے, جہاں پہ میں نے اخفا کرنا تھا, جہاں پہ اظہار کرنا تھا, جہاں پہ کلکلہ کرنا تھا, وہ ساری چیزیں کرنے کا مجھے موقع مل گیا. اگر تو میں اتنی, وہ میرا ہے اسٹیمنا کہ میں پوری آیت کو پورے ادائیگی کے ساتھ, سارے قواعد کے ساتھ پورے ایک ساتھ ادا کر سکوں تو اچھی بات ہے. لیکن دوسری صورت میں یہی ہے کہ آپ اس کو بیچ میں رک جائیں, لیکن غلطی نہیں ہونی چاہیے. کوشش یہ کریں کہ غلطی نہ ہو, چاہے آپ کو رکنا پڑے. ٹھیک ہے جی؟ بالکل ٹھیک ہے سر. چلیے جی, اب ہمارے پاس ہیں لیاقت صاحب. جی لیاقت صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ پڑھیے یہاں سے آگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضی اللہ, یہ اللہ لام جو ہے یہ مشدد ہے, یا اس کو ذرا یا کے ساتھ زور دے کے پڑھیں گے. آگے نون جو ہے اس یہ کا جو پہلے اظہار جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے را سے, تو را کیسی پڑھی جائے گی؟ را موٹی پڑھی جائے گی, را کے اوپر زبر ہے, یہ موٹی پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, جو اللہ کا آپ نے بتایا نا, اس کو ذرا سنیں. یہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سے پہلے کیا ہے. تو پہلے رادی یا کے اوپر زبر ہے نا, تو اب ہم نے پڑھا ہے کہ پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو اللہ کا لام موٹا پڑا جاتا ہے, موٹا پڑا جائے گا جی. اور اگر زیر ہوتی ہے تو پھر باریک پڑھنا ہے. تو اس کی وضاحت اس طرح سے کرنی ہے. چلیے آگے آپ نے, ہاں جی یہ بتائیے, انہم میں جو نون ساکن ہے اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ نون کا اظہار ہوگا انہم, میم کا بھی اظہار شفیع ہوگا ادھر. ویری گڈ. اس کے بعد وارزو, یہ واؤلین ہے. نہیں, واؤلین نہیں ہے. واؤلین تو تب ہو اگر واؤ ساکن سے پہلے زبر ہو تو. نہیں, یا لین ہوگا. نہیں, یا لین نہیں, ہم بات کر رہے ہیں وردو کی. ہم بات کر رہے ہیں وردو کی. یہ واؤ مد ہے. یہ واؤ مد ہے جی, واؤ مد ہے ساری. ہاں ٹھیک ہے. اور یہ نون ساکن کیسے ہوگا؟ جی ہاں, یہ نون ساکن کا اظہار ہوگا ان, کیونکہ آگے جو ہے نا یہ مد عارض ہو جائے گا, ان ہو جائے گا. یہ نہیں, مد عارض نہیں ہوگا. نہیں, مد عارض ہم نے ہر جگہ پہ نہیں کرنا. مد عارض تب ہوتا ہے جب اس سے پہلے کوئی مد ہو. تو یہاں تو نون ساکن ہے نا, تو یہاں پہ تو یہاں پہ ہا ساکن ہو جائے گی. ہا ساکن ہو جائے گی جی, ان ہو جائے گا. آگے زال پہ کھڑی زبر ہے, یہ الف مد کا بدل ہے, اس کو 2 حرکت دے کے پڑھیں گے. ویری گڈ. اور یہ نون ساکن, یہ نون ساکن اس کا اظہار ہوگا نون ساکن کا, اظہار شفیع ہوگا. جی ہاں. خشیت, آگے با مشدد ہے تو اس کو ربا, اس کو زور دے کے پڑھیں گے. ربا. ٹھیک ہے. چلیے اب آپ پڑھ دیجئے اس کو. رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذالک لمن خشی ربہ. اچھا, آخری حصے میں تھوڑا سا مسئلہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ ذالک کا نہیں کہنا, ذالک کا, زال کو لمبا کرنا ہے کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے, 2 حرکتیں نہیں, لیکن کاف کے اوپر صرف زبر ہے. تو ہم نے اس کو کہنا ہے ذالک لمن خشی ربہ. ذالک لمن خشی ربہ. ٹھیک ہے جی. چلیے جی, یہ ہماری سورہ الحمدللہ پوری ہو گئی. اور
پارٹیسپیشن بھی جنہوں نے چاہی تھی سب نے کر لی. اب یہ جو ہاتھ کھڑے ہیں، ایک تو سعید صاحب ہیں، ایک عرفان صاحب ہے، یہ حصہ تو لے چکے ہیں پہلے، اور ویسے ٹائم ہمارا پورا ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی حصہ لینا چاہتا ہے، خاص طور پہ وہ جنہوں نے ابھی تک نہیں پڑھا، اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو میں اس کو موقع دے دیتا ہوں. کوئی ہیں جی جو ہمارے ساتھ ہی مزید ہیں، ان میں سے کسی نے پڑھنا ہے تو بتائیے، ورنہ پھر سعید صاحب کو میں موقع دے دیتا ہوں. جی سعید صاحب. اچھا چلیں، آپ سے پہلے غیور جمالی صاحب نے ہاتھ کھڑا کر لیا، ان کو بھی تھوڑا. جی جمالی صاحب. آواز آ رہی ہے سر میری؟ جی آ رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے پڑھیں گے آپ؟ یہیں سے پڑھیں گے یا سورہ کے شروع سے پڑھنا ہے؟ سورہ کے شروع سے پڑھ لیتا ہوں. اچھا ایک منٹ، پھر میں اس کو وہاں سے کھول لوں. جی پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ. ٹھیک ہے. اچھا اس میں نا آپ نے تھوڑا سا خیال کرنا ہے کہ جہاں پہ پیش ہے نا اس کو او کی آواز پڑھنا ہے. اس کو جیسے سٹارٹ آپ نے کیا نا تو اس کو لم یکن الذی کی بجائے پڑھنا ہے لم یکن الذین. ٹھیک ہے بالکل. ایک پیش کی آواز کو او کی طرح پڑھنا ہے اور زیر کی آواز کو ای کی طرح پڑھنا ہے. یکن الذین، یہ نون کی زیر ہے اس کو الذین. اسی طرح من کی بجائے من، یعنی جہاں جہاں زیر ہو اس کو ای کی آواز دیں اور جہاں جہاں پیش ہو اس کو او کی آواز دیں. یہ کوشش کریں آہستہ آہستہ اس کو بدلنے کی. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آیت کے بیچ میں رکیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کا پھر طریقہ یہ ہے کہ جس لفظ پہ رکیں اس کو آخر میں ساکن کر دیں. جیسے اگر آپ نے کہا من اہل الکتابی تو کتابی نہیں کہیں، پھر کہہ دیں من اہل الکتاب. ٹھیک. اور پھر ملا کے پیچھے سے پڑھیں من اہل الکتاب والمشرکین. ٹھیک ہے جی. جی جی بالکل ٹھیک. بڑی مہربانی بڑی مہربانی. چلیے جی. اچھا جی سعید صاحب. جی سر. جی آپ پڑھ دیجئے اس سے آگے. یہ نمبر 5 سے. ہاں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية.
جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. صدق اللہ العظیم. ٹھیک ہے جی، بہت اچھا پڑھا آپ نے. اچھا آپ کا بھی نا تھوڑا بیچ میں ایک تو وہ جو زیر والی بات ہے نا، زیر کی آواز آپ کی بھی تھوڑی اے والی نکلتی ہے، تو آپ نے اس کو ای میں بدلنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہاں جیسے تھا نا، یہ آپ نے وقت تو صحیح کیا پہلی لائن میں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں پہ آپ رک گئے اور صحیح وقف کیا، لیکن چونکہ ویسے یہاں وقف ہے نہیں اوپر، بلکہ لا کی علامت لگی ہوئی کہ اس کا مطلب ہے کہ یہاں وقف نہیں کرنا، تو پھر اس صورت میں آپ نے آگے جو پڑھ دیا نا اولئک سے، اس کے لیے بہتر تھا کہ آپ پڑھتے دوبارہ سے وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہو گیا. ہاں بالکل، یہاں پہ بالکل لام تھا اور یہاں پہ وقف کی نہیں کر سکتے. صحیح جی، ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. دوسری چیز آپ نے یہاں پہ وقف کیا، وہ وقف تو کرنا مسئلہ نہیں تھا، یہ والی جو لائن ہے نا، یہ اس میں آپ نے یہاں پہ وقف کیا، لیکن آپ نے تا کو پڑھا اس میں، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، یعنی اگر یہاں پہ رکیں گے تو پھر ہم نے، آپ کو پتا ہے نا تا کی آواز ہا میں بدل جاتی ہے، تو اگر ہم رکیں گے جب تو ہم نے پڑھنا ہے وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور پھر ملا کے پڑھیں گے وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. جی انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. بالکل غلطی کی یہاں پہ. چلیے، نہیں یہ سب کے لیے، کیونکہ یہ چیزیں ہم ابھی سیکھ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ پتہ چلتی جائیں گی، تو بس انشاءاللہ انہی کو تو ہم نے دور کرنا ہے نا. تو ٹھیک ہے جی. اور کسی کا میرا خیال ہے سب کا اچھا، یہ ہمارے ایک اور ساتھی انہوں نے ہاتھ اٹھایا، محمد سلمان صاحب. جی سلمان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين حتى تأتيهم البينة. اچھا سلمان صاحب، آپ نے سارا صحیح پڑھا ہے، صرف دو جگہ پہ نا، یہ ایک تو یہ کہ یہ جو منفقین ہے نا، اس کا نون کا اخفا صحیح نہیں ہوا، اس کو تھوڑا سا لمبا کریں گے نا گناہ کے ساتھ تو پھر ہوگا، کیونکہ یہاں پہ اخفا ہے. اور دوسرا آپ نے یہاں پہ جو ہے نا پڑھا ہے تاتی یاہم البینہ، اس کو یا کو لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، چونکہ یا کے اوپر صرف زبر ہے. باقی ماشاءاللہ ٹھیک پڑھا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. آگے پڑھو سر. ہاں پڑھیے. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ. اچھا یہ آیت جو ہے نا یہ تھوڑی سی لمبی ہے نا، تو یہ جہاں پہ آپ کو مشکل ہو نا کہ آگے اس کو قواعد کے مطابق پوری ادائیگی کرنے میں مشکل ہو رہی، تو وہاں رک جائیں ساکن کر دیں اور اس کو پیچھے سے ملا کے پڑھیں. یہ آیت دوبارہ پڑھ دیں آپ جو پہلے پڑھی ہے سر. ہاں ابھی جو آپ نے پڑھی ہے. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة وما امروا. ٹھیک ہے، ویری گڈ.
اچھا ٹائم ہمارا زیادہ ہو رہا ہے تو میں چاہ رہا ہوں ایک دو ساتھیوں نے ہاتھ اٹھایا ہوا تو میں چاہ رہا ہوں کہ ان کو بھی موقع دے دوں، تو آپ یہیں پہ رک جائیں، ٹھیک ہے جی؟ اچھا یہ جی ہیں ہمارے پاس چودھری رمضان ندیم صاحب۔ جی رمضان صاحب آپ سن رہے ہیں میری بات؟ آپ اپنا مائک کھولیے۔ اچھا آپ لاسٹ ٹائم بھی تھے لیکن وہ پھر بولے نہیں آپ، چلیے وہ آپ نے خود ہی ہاتھ نیچے کر لیا۔ چلیے جی اور کسی نے حصہ لینا ہے کوئکلی تو بتا دیں ورنہ پھر ہم کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ کچھ ساتھی ہیں جو کلاس میں ہوتے ہیں لیکن وہ حصہ نہیں لیتے ہیں۔ اچھا رمضان صاحب آپ نے پھر ہاتھ اٹھایا لیکن آپ اپنا مائک کھولیں نا۔ جہاں پہ آپ کا مائک کا نشان بنا ہوا ہے اس کو ٹچ کریں نا تو مائک کھل جائے گا۔ اچھا نہیں میرا خیال ہے یہ کوئی ان کا غلطی سے ہینڈ ریز ہو رہا ہے، تو چلیے ٹھیک ہے جی ہم اپنی کلاس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ آپ